ویلکم بیک۔ بڑے مالیاتی اداروں اور حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف امریکہ میں شروع ہونے والے مظاہروں کی طرز پر یورپ کے کئی بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے دیکھے جا رہے ہیں۔ ان میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ مختلف ممالک میں عوام کو درپیش مسائل کی نوعیت خواہ مختلف ہے، تاہم تبدیلی کے لیے ان کے مطالبات ایک جیسے ہی ہیں۔ دوسری جانب نیو یارک کی اسلامی تنظیموں نے اسلام میں معاشرتی انصاف کے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے 21 اکتوبر کو جمعے کی نماز نیو یارک کے سیکورٹی پارک میں ادا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات ندیم یعقوب سے۔ نیو یارک سے شروع ہونے والی آکیوپائی وال اسٹریٹ نامی تحریک سے متاثر ہو کر سرمایہ دارانہ نظام اور بڑی کارپوریشنز کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ امریکہ کے شہروں سے نکل کر جرمنی، اٹلی اور جاپان تک پھیل چکا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں بڑی کارپوریشنز کے 100 مخالفین نے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں یورپین سینٹرل بینک کے سامنے دھرنا دیا۔ روم میں مظاہرین کی ہنگامہ آرائی میں کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، ایک بینک کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے گئے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں مظاہرین نے معاشرتی عدم مساوات، بے روزگاری اور ایٹمی توانائی کے مسائل پر توجہ دلانے کی کوشش کی، اور فلپائن میں امریکی سفارت خانے کے قریب مظاہرین نے امریکہ کی جنگوں اور اس کے مبینہ سامراجی کردار کے خلاف نعرے بازی کی۔ اسی طرح کے کئی اور مظاہرے یورپ کے کچھ اور شہروں اور آسٹریلیا میں بھی ہوئے۔ آکیوپائی وال اسٹریٹ تحریک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کثیر الملکی کارپوریشنز کے اثر و رسوخ کے خلاف کثیر الملکی تحریک چاہیے۔ ان مختلف ملکوں میں ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے وہ علاقائی سطحوں پر مختلف حالات کی وجہ سے ہیں، مگر سماجی شعبوں میں کٹوتی اور حقیقی جمہوریت کا مطالبہ، جس میں متوسط طبقے کی نمائندگی ہو اور جسے بڑی کارپوریشنز پر ترجیح حاصل ہو، ایسا معاملہ ہے جو سب کے مظاہروں میں یکساں ہے۔ وال اسٹریٹ پر قبضے کی تحریک کا بظاہر نہ تو کوئی رہنما ہے اور نہ ہی مشترکہ پیغام۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں تقریباً 300 مظاہرین دنیا کے 1% عمرہ پر دولت جمع کرنے کا الزام لگا رہے تھے۔ نیو یارک کے مظاہرے میں شامل ایک آسٹریلوی آرٹسٹ ماحولیاتی آلودگی کا ذمہ دار انہی 1% لوگوں کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ 1% انتہائی دولت مند ہیں جو ہر صورت میں دولت جمع کرتے رہے ہیں۔ انہیں اخلاقی قدروں کی بھی پرواہ نہیں، وہ ماحول کو آلودہ کرنا جاری رکھیں گے۔ اس ہفتے امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کے رہنما مارٹن لوتھر کنگ کی یادگار کے افتتاح کے موقع پر صدر براک اوباما نے اس تحریک کا حوالہ بھی دیا۔ اگر مارٹن لوتھر کنگ ابھی زندہ ہوتے تو وہ ہمیں یاد دلاتے کہ بے روزگار افراد وال اسٹریٹ میں کام کرنے والے سب لوگوں کو برا بھلا کہے بغیر بھی وال اسٹریٹ کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون کا کہنا ہے کہ G20 کے رکن ممالک کے وزرائے خزانہ کو ان مظاہرین کی آواز پر کان دھرنا چاہیے اور ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے قابل عمل منصوبے سامنے لانے چاہیے۔ جبکہ پولینڈ کے نوبل انعام یافتہ ٹریڈ یونین رہنما لیخ ولیسا نے وال اسٹریٹ تحریک کے لیے حمایت کا اعلان کیا ہے، اور تقریباً 100 مصنفین نے، جن میں انعام یافتہ مصنف بھی شامل ہیں، انٹرنیٹ پر ایک قرارداد پر دستخط کے ذریعے دنیا بھر میں اس تحریک کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پیٹر فیڈنسکی کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ امریکہ میں اگلے سال صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے امیدواروں نے ریاست نیوادا کے شہر لاس ویگس میں ایک حالیہ مباحثے کے دوران اپنے منصوبوں کو عوام کے سامنے ایک مرتبہ پھر پیش کیا۔ مباحثے میں معیشت، روزگار اور امیگریشن جیسے موضوعات زیر بحث آئے، جبکہ ریاست میساچیوسیٹس کے سابق گورنر مٹ رامنی اور ریاست ٹیکساس کے گورنر رک پیری نے ایک دوسرے کے سابق ریکارڈ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب صدر اوباما امریکہ میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے اپنے $447 ارب کے منصوبے پر عوامی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف امریکی ریاستوں کا 3 روزہ دورہ مکمل کیا، جس میں انہوں نے اپنی انتظامیہ کی معاشی پالیسیوں کو آگے بڑھانے میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے پیدا کی جانے والی رکاوٹوں پر سخت تنقید بھی کی۔ اور امریکہ میں آئندہ سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں تقریباً 30% ووٹر الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے ووٹ ڈالیں گے، لیکن ان مشینوں کا معائنہ کرنے والے کچھ ماہرین فکر مند ہیں کہ ان کی حفاظت کا انتظام اتنا کمزور ہے کہ اگر ایک مشین میں خرابی پیدا کر دی جائے تو کسی علاقے کے انتخابی نتائج بآسانی تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکی شہر شکاگو کے قریب واقع آرگون نیشنل لیبارٹری میں کیے جانے والے تجربات پر آئیے دیکھتے ہیں عبدالعزیز خان کی رپورٹ۔
امریکی شہر شکاگو کے قریب آگون نیشنل لیبارٹری میں جان وارنر دنیا کے حساس ترین اداروں کے حفاظتی اقدامات پر تحقیق کرتے ہیں۔ ہم جوہری ٹیکنالوجی کے حفاظتی اقدامات کو پرکھتے ہیں۔ جان ان دنوں انتخابات میں استعمال ہونے والی ووٹنگ مشینوں کے حفاظتی نظام کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، جنہیں تقریباً 25% امریکی آئندہ سال استعمال کریں گے۔ ان مشینوں میں مختلف ماڈیول استعمال کیے گئے ہیں۔ میں اس کی اسکرین کو ہاتھ لگاتا ہوں تو اس میں نصب کمپیوٹر اس سے منسلک پیغام کا جواب دیتا ہے۔ میں نے صرف اس جواب کو بدل دیا ہے، یعنی اگر ووٹ میری مرضی کا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اسے بدل سکتا ہوں۔ جان وارنر ان مشینوں میں ووٹ کے بارے میں معلومات ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بدل سکتے ہیں، اور ایسا کرنا بالکل مشکل نہیں۔ ہمارے خیال میں ایک 12-13 سال کا ذہین بچہ بھی الیکٹرانک ذرائع سے ووٹ کی مشین پر حملہ کر سکتا ہے۔ راجر جانسٹن یہاں حفاظتی انتظامات کی حساسیت پر رکھنے والی ٹیم کے سربراہ ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے بارے میں ہماری رائے یہی ہے کہ ان میں حفاظتی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ جانسٹن کہتے ہیں کہ حفاظت کے کمزور نظام کا مسئلہ صرف ان مشینوں تک ہی محدود نہیں۔ اکثر یہ مشینیں جہاں اسٹور کی جاتی ہیں وہاں بھی سیکیورٹی کا نظام خاصا کمزور ہوتا ہے، لیکن دنیا بھر میں ہی ان مشینوں کو ایک سے دوسری جگہ کم قیمت میں منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کام کرنے والوں کے بارے میں ضروری معلومات بھی جمع کی جاتی ہے۔ جب یہ مشینیں پولنگ اسٹیشن پہنچتی ہیں تو کوئی ایک شخص ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتا، اور ان مشینوں میں تبدیلی لانے کے کئی مواقع موجود ہوتے ہیں۔ جانسٹن کی ٹیم نے 12 مختلف ماڈلز میں سے 2 طرح کی مشینیں ٹیسٹ کی ہیں۔ ہم نے ان مشینوں پر نمونے کے طور پر جتنے حملے کیے ہیں وہ ہمارے خیال میں زیادہ تر مشینوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہیں، لیکن ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں ہر مشین پر تجربہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ امریکہ میں سن 2000 کے انتخابات کا فیصلہ ریاست فلوریڈا کے جنوبی علاقوں میں ہاتھ سے ڈالے گئے ووٹوں کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ ووٹ ڈالنے اور ان کی دوبارہ گنتی کے طریقہ کار پر اٹھنے والے اعتراضات کی وجہ سے امریکہ میں الیکٹرانک ووٹنگ کی مشینیں استعمال کرنے پر زور دیا جانے لگا۔ جانسٹن کہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے مقابلہ جتنا سخت ہوتا جاتا ہے اتنی ہی ایسی ووٹنگ مشینوں کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ 2008 میں ریاست منیسوٹا میں سینٹ کے انتخابات کا فیصلہ 312 ووٹوں کے فرق سے ہوا، جو ایک مشین میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد کے برابر ہے، یعنی صرف ایک ووٹنگ مشین کے نتائج بدل کر پورے الیکشن کا نتیجہ بدلا جا سکتا ہے۔ جانسٹن کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف امریکہ تک محدود نہیں، دنیا بھر میں انتخابات کے جلد نتائج حاصل کرنے کی کوشش میں ان مشینوں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اگر یہ مشینیں محفوظ نہیں تو انتخابی نتائج کے درست ہونے کے بارے میں خدشات پیدا ہوتے رہیں گے۔ کین فیروبو کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ خبروں کی تلاش کے زمانے گئے، اب تو خبریں آپ کے پاس خود چل کر آ سکتی ہیں۔ کیسے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس نے یہ مشکل آسان کر دی ہے۔ اردو VOA نیوز لیٹر کی رکنیت حاصل کیجیے۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور ساری دنیا کی اہم اور تازہ خبروں کی سرخیاں روزانہ آپ کے سامنے۔ ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر جائیے اور نیوز لیٹر پر کلک کیجیے۔ وہاں اپنا ای میل کا پتہ درج کریں اور بس ہماری جانب سے آپ کے پتے پر خبروں کی فوری ترسیل شروع۔ خبروں کا انتظار اب آپ نہیں کریں گے بلکہ خبریں آپ کی منتظر رہیں گی، روزانہ اردو VOA سے۔ اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں اپنے کمپیوٹر کے ذریعے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں آپ کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے بھی معلومات موجود ہیں۔ اب وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے کیا لا رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گی عائشہ خالد۔ اٹلانٹا میں آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے ایک ایسی امریکی مصنفہ کے گھر جن کی زندگی کی کتاب کی شکل میں ایک ہی تخلیق نے انہیں عالمی سطح کی شہرت بخشی۔ دیکھیے بریک کے بعد۔